بغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ القصص کا مطالعہ جاری تھا۔ اس کے 7 رکوع ہم پڑھ چکے تھے۔ اس سے آگے آج 76ویں آیت سے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں قارون کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ قارون کون تھا؟ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ارض مصر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے جو واقعات ذکر ہوتے ہیں قرآن حکیم میں، اس میں مختلف کرداروں کا ذکر ہوا۔ فرعون کا ذکر بارہا ہوتا رہا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک حامان کا تذکرہ آیا۔ حامان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ وزیر تھا فرعون کا، اور اس کے فرعونی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اس کا معاون مددگار تھا۔ تو قرآن حکیم نے اس کا نام لے کر بھی اسے مذموم لوگوں میں ذکر کر دیا۔ اس طرح سے ایک اور کردار جسے قارون کہتے ہیں، اسے بھی قرآن حکیم نے نام لے کر ذکر کیا، اگرچہ یہ سبتیوں میں سے یا قبطیوں میں سے نہیں تھا، سبتیوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے نسبی تعلق رکھتا تھا۔ بلکہ بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا روح المعانی میں کہ یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور مزید یہ کہ تورات کا حافظ تھا، بہت خوش الحانی کے ساتھ اسے پڑھتا تھا، مگر پھر بعد میں ہوا یہ کہ اسے حسد ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اس حسد کی بنا پر یہ گمراہ ہو کر اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ کر چلا گیا سبتیوں کے ساتھ، قبطیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل سے لڑنے لگا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک تفسیری روایت میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا مدفون خزانہ تھا، اور اس کی بنا پر اس کو بہت کچھ مال دولت ایک دم سے مل گیا، جس کی وجہ سے یہ اس پر اترانے لگا اور طرح طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہوا، یہاں تک کہ ایک مجمع میں اس نے ایک شخص کو پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی۔ ایک عورت کو پیسے دیے کہ وہ تہمت لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک جلال سے نوازا تھا، اس عورت کو حضرت موسیٰ نے زوردار انداز میں ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ تم نے یہ بات کیوں کی؟ تو وہ عورت پر روب طاری ہو گیا، اور اس نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے اور اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ زمین میں دھسا دیا گیا، اور باوجود اس کے کہ دھستے ہوئے چاہتا تھا کہ توبہ کر لے، جس طرح سے کہ فرعون کا ماجرا ہوا کہ وہ ڈوبتے ہوئے چاہتا تھا کہ توبہ کر لے، مگر جب عذاب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر رحم نہیں کھایا اور اس کو چھوڑ دیا اسی حال میں کہ یہ زمین میں دھستا چلا گیا، زمین کے اندر سے اندر گہرائی سے گہرائی میں جاتا چلا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور کردار کا ذکر آیا تھا جو سامری جادوگر تھا، اور اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ اس کی پرورش بڑے خاص انداز میں ہوتی رہی۔ نام اس کا موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ، اور اس کا لقب کہیے کہ موسیٰ تھا۔ بعد میں پھر وہ گمراہ ہوا، اور اس کی جو واقعات ذکر ہوئے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ کس طرح سے وہ کہتا پھرتا تھا کہ لام ساسا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہاں اسی طرح سے بلام بن بعورہ کا تذکرہ آیا، مگر اس کا نام قرآن حکیم نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں قارون کا واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ جو قارون تھا یہ قوم موسیٰ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، اور ہم نے اسے دیے تھے خزانے، خزانوں میں سے دیے تھے، یعنی کچھ خزانے ایسے تھے جو مدفون تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے، بہت فراوانی ہوئی تھی، کچھ چیزوں کو دفن کر دیا گیا تھا بعد کے لیے، اس میں سے ایک خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ما ان مفاتحہ، اور اس خزانے کی جو کنجیاں تھیں بلا شبہ وہ اس قدر تھی، اتنی ساری تھی، مفاتح مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتح اس کی کنجیاں، لتنوء کہ اسے اٹھاتی تھی، یعنی اس چابیوں کو، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے درکار ہوتی تھی بالعصبۃ اولي القوہ، ایک جماعت جو قوت والی ہو، لوگوں کا ایک گروہ ان چابیوں کو اٹھایا کرتا تھا۔ اس قال له قومه، اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، اس کی قوم والوں نے اس سے کہا، اس قال له قومه، جب اس کے قوم والوں نے اس سے کہا لا تفرح، دیکھو اس طرح سے اترانا اچھی بات نہیں ہے، جس طرح کی روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اپنے مال پر اتراتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، لا تفرح
اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو اور شیخی بگارنے والوں کو اور اسی طرح سے گھمنڈ میں مبتلا لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تلاش کرو اس کے ذریعے سے جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے، یعنی جو مال اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے تلاش کرو الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، یعنی جنت کے لیے سامان کرو، یہاں صدقہ خیرات کرو، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ جنت کا گھر بنائیں گے تمہارے لیے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دیکھو اپنا حصہ جو دنیا میں سے ہے اسے نہ بھولو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے اپنے لیے بھی استعمال کرو، اور ساتھ ساتھ یہ معنی بھی کیے گئے کہ جو کچھ تمہارا حصہ ہے اللہ نے دے رکھا ہے تمہیں مال میں سے، اس میں اللہ کو نہ بھول جاؤ، یعنی یہ کہ اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس طرح سے لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی مال خرچ کرو لوگوں کے اوپر، ان کی حاجات پر، لوگوں کی ضرورت پر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال، تو قارون نے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے مال و دولت، یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پر ہے میرے پاس۔ اوتیتہ، دیا تو گیا ہوں میں، مگر کس بنیاد پر؟ میرے اندر ذاتی لیاقت تھی، صلاحیت تھی، علی علم عندی، اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا تھا، اور آج بھی بہت سے لوگ وہ کوئی کاروبار اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری مینجمنٹ ایسی تھی، ہمارا یہ فلاں، ہم نے اس طرح سے جو ہے ریسورس مینجمنٹ ایسے کی، اور ہم نے رسک مینجمنٹ ایسے کی، اور فلاں موقع کو استعمال کیا، اور یہ کیا وہ کیا۔ یہ ساری شیخیاں جو آج نئے نئے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، سیلف میڈ آدمی ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، اس وقت بھی اس طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی، میرے علم کی بنیاد پر۔ اولم یعلم، تو کیا اس نے نہیں جانا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے بھی کئی امتوں کو، کئی گروہوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوتا، جو اس سے زیادہ تھے شدید قوت میں، ان کے پاس قوت زیادہ تھی، مال و دولت بھی زیادہ تھی، اسباب بھی زیادہ تھے، وہ اکثر و جمع، اور ان کے پاس جماعت بھی زیادہ تھی، یعنی نفری بھی ان کی زیادہ تھی، افرادی قوت بھی ان کی زیادہ تھی۔ اور بعضوں نے جمع کا ترجمہ کیا کہ جمع پونجی، جو کچھ خزانہ انہوں نے جمع کر رکھا تھا، یعنی ان کے پاس جو سرپلس تھا وہ بھی بہت کچھ اس سے زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے انہیں ختم کر دیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور پوچھ نہیں جاتے مجرم لوگ، گناہ گار لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں، یعنی یہ کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری مجبوری تھی، جب انہوں نے وہ جرم کا ارتکاب کیا تو ان پر سزا لاحق ہو کر رہی۔ فخرج علی قومہ فی زینۃ، پھر قارون کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے ایک دن نکلا خوب زیب و زینت کے ساتھ، یعنی جو کچھ اس کے پاس مال و اسباب تھے سب کیا دکھاوا کرتے ہوئے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے اسباب کے ساتھ، اور خوب جو ہے وہ بن سور کر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے، دنیا کے حریص تھے اور دنیا ہی کے طالب تھے، وہ کہنے لگے، یا لیتا، اے کاش، لنا، ہوتا ہمارے لیے بھی، مثل ما اوتیا قارون، ویسا ہی جیسا قارون کو دیا گیا، یعنی ایسی دولت دنیا کی ہمیں بھی مل جائے۔ اور بعض کمزور لمحوں میں انسان کو ایسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کسی کو دیکھے مال و دولت میں تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑے کام کی چیز ہے، راحت کا سامان ہے، تو سوچتا ہے کاش کہ میرے لیے بھی ایسے ہی ہو جائے، جیسا دیا گیا، مثل ما اوتیا قارون، جیسے قارون کو دیا گیا ایسے مجھے بھی مل جائے۔ انہ لذو حظ عظیم، اور وہ لوگ جو دنیا دار تھے وہ یہ خیال کرنے لگے کہ یہ تو بڑا نصیب والا آدمی ہے، اس کے تو بھاگ کھل گئے ہیں اور اسے تو بہت کچھ مل گیا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی مل جائے کاش۔ ان کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف دنیا چاہنے والوں کا ذکر کیا، ان کے بالمقابل جن کا تذکرہ کیا ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ آخرت چاہنے والے تھے صرف، بلکہ یہ بتایا کہ وہ علم والے تھے۔ تقابل دیکھیے، بہت اہم بات ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا اگر ادراک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے علم آخرت درکار ہے، علم آخرت، اور علم آخرت علم وحی ہے۔ جتنا قرآن و سنت کا علم اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عمل انسان کا گہرا ہوتا جائے گا، اتنا ہی دنیا کی بے ثباتی، اس کا ختم ہو جانا اور آخرت کا حقیقی ہونا وہ کھلتا چلا جائے گا۔ فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، ان دنیا داروں کے بالمقابل کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا۔ اور یہاں دیکھیے مال کا تقابل جس سے کیا گیا وہ کیا چیز ہے؟ علم ہے۔
معلوم ہوا کہ اگر کوئی حقیقی فضیلت کا سامان ہے تو وہ علم ہے، جس سے دنیا و آخرت کی سعادت ملتی ہے، وہ علم حقیقی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے جنہیں علم دیا گیا تھا، جو سمجھدار علماء تھے وہاں کے اور اسی طرح سے اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے ان دنیا داروں کو، ویلکم، تم پر افسوس ہے، کیسی بات کرتے ہو، ثواب اللہ خیرن، اللہ کا دیا ہوا یعنی جو ثواب ہے اللہ کی طرف سے جو آخرت میں ملتا ہے، یا یہ کہ جو دنیا میں حقیقی نفع ہو، جائز نفع ہو، اسے بھی ثواب کہتے ہیں، تو جو کچھ تمہیں جائز نفع مل جاتا ہے، خیرن، وہی بہتر ہے، لمن آمن، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ سمجھ نہیں دی جاتی اور یہ مقام نہیں دیا جاتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا، دنیا میں مشکلات کچھ نہ کچھ جھیلنی ہوں گی، جنت کا سودا آسان نہیں ہے، وہاں کے لیے دنیا کو تجنا ہوگا۔ تو بتایا کہ یہ بات سکھلائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، یہ سمجھ اس کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد انجام قارون کا کیا ہوا بتایا، فخسفنا به، تو ہم نے اسے دھسا دیا، وبدارہ الارض، اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، یعنی اس کے ساز و سامان کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا، فما کان له من فئۃ، پھر کوئی جماعت ایسی نہیں تھی اس کے لیے، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی بدلہ لینے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت تھوڑی تھی کہ اللہ کے عذاب کے بالمقابل آتا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، پھر کہنے لگے وہ لوگ جو کل قارون جیسا مقام چاہتے تھے، جو قارون جیسا خزانہ چاہتے تھے، تمنا کر رہے تھے اس کی کل تک، وہ کہنے لگے، یقولون، وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے آپس میں کہتے تھے، وہی کان اللہ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک اللہ نے یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، بسیط کر دیا یعنی کشادہ کر دیا رزق جس کے لیے چاہا اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہا اسے تنگ کر دیا، لولا من اللہ علینا، اور اگر اللہ ہی نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی دھسا دیے جاتے، ہمارا بھی ویسے ہی انجام ہوتا جیسا قارون کا ہوا، وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، اور کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہاں ایک سبق دے دیا گیا، بتایا گیا کہ علم والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو دنیا کی بے ثباتی یاد رہے گی، ورنہ کیا ہوگا، اگر علم والوں کی صحبت نہیں رہے گی تو پھر دنیا کی چکا چوند انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی اور وہ اسی میں مگن ہوتا جائے گا، اور پھر یہ دیکھتا رہے گا کہ آج دنیا کے 10 بڑے مالدار کون ہیں، کس کے پاس سب سے زیادہ دولت جمع ہے، پھر اس کے بعد اب ریٹنگ میں کون اوپر آ گیا۔ عجیب بات ہے، یعنی آج کثرت کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ دنیا میں کون کون مالدار ہیں، کس کی دولت کتنی ہے، کس علاقے میں کتنی دولت ہے۔ کوئی باتیں ہیں بالکل ناکارہ باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، ان پر وقت صرف کر کے کیا کرنا ہے، اور پھر ان سے مروب ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تصور ہی غلط ہو گیا۔ کامیاب آدمی کا تصور یہ ہے کہ جو دنیا میں مالدار ہے وہ کامیاب ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تصور یہ ہوتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، اسی طرح سے اللہ والوں کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آخرت بنانے والے کیسے تھے، دنیا میں کیسی زندگی گزار کر گئے۔ فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ ہے آخرت کا گھر، نجعلھا للذین، اس کو ہم نے متعین کر دیا ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں برتری نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ فساد برپا کرتے ہیں۔ برتری چاہنے کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے، ہر فساد کے پیچھے کبر نفس پایا جاتا ہے، تو جب علو یہ جڑ ہے خرابی کی۔ اور بتایا کہ آخرت کا گھر کس کو ملے گا، جس میں یہ دو برائیاں نہ ہوں، تکبر کا حامل نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی آئے نیکیوں کے ساتھ، فلہ خیر منہا، تو اسے بدلے میں دیا جائے گا اس سے بہتر۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو بدلے میں نہیں دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برائی کی تھی، الا ما کانوا یعملون، مگر وہی جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے، ایک برائی کی جگہ ایک برائی، مگر اچھائی اللہ کی رحمت سے بڑھا چڑھا کر دی جائے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات کہ جس نے آپ پر اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم فرض کیا۔ ایک معنی فرضہ کا کہ نزلہ بھی کیے گئے، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ لرادوک الی معاد، وہ آپ کو لوٹانے والا ہے اس جگہ پر جہاں سے آپ آئے تھے۔ معاد کیا ہے؟ جہاں لوٹ کر جائے انسان، جہاں سے آتا ہے وہیں لوٹ کر جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ آپ کو واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جائیں گے۔ مفسرین نے تفسیر کی کہ ایسے جائیں گے، پہلے آپ وہاں سے مہاجر ہو کر نکلے تھے، اب فاتح ہو کر وہاں پر داخل ہوں گے، اللہ آپ کو لے جائے گا ضرور مکہ مکرمہ واپس فاتح کی حیثیت سے۔ قل ربی اعلم، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون ہے جو آیا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو ظاہر گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وما کنت ترجو، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امیدوار نہ تھے اس بات کے ان یلقی الیک الکتاب، کہ آپ پر کتاب نازل کی جاتی،
یعنی قبل اظہار نبوت، قبل بعثت آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے، یعنی نبوت اور رسالت کوئی کسبی منصب نہیں ہے کہ کوئی انسان کوشش کر کر وہاں تک پہنچ جائے، بلکہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ فرمائے اللہ رحمت من ربک، یہ کتاب آپ پر القا کی گئی مگر اللہ کی رحمت سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہٰذا آپ نہ ہو مددگار کافروں کے لیے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روک دیں کافر آپ کو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ آپ کی جانب نازل کی گئی، ودع الی ربک، اور آپ بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جائیں مشرکوں میں سے، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، نہ پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے ایک اللہ کے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے ذات باریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوام ہے، باقی سب کچھ فنا کے لیے ہے، باقی سب کچھ فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے پاس اختیار حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے